الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تفصیلی حالات و واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی عمر مبارک کی ترتیب کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ گفتگو سن 4 ہجری کے واقعات تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے وہ حالات جن کا ایک خصوصی تعلق تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی ختم نبوت سے، ان کا تذکرہ
پھر خاص ولادت کے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارات، ارہاسات اور مبشرات، پھر آپ کی ولادت، رضاعت، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر 40 سال کی عمر میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کا اترنا، پھر باقاعدہ انذار اور تبلیغ کا حکم آپ کو جو ہوا، اور اس کے نتیجے میں جن مشکلات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں اور اس مختصر سی جماعت کا ظلم و ستم کی چکی میں سے پس کے نکلنا اور بربریت کی بھٹیوں میں سے کندن بن کے نکلنا، اس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ پھر جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ پھر ہجرت کے بعد بھی کفار قریش کا آپ کو مدینہ طیبہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دینا، اور مسلسل کسی نہ کسی انداز میں آپ کو پریشان کرنا، پھر ریاست مدینہ کا اعلان، اور پھر اکا دکا مہمات جس سے کفر پر رعب قائم کیا جائے، پھر باقاعدہ ایک غزوہ بدر کا ہونا اور اللہ کی طرف سے عظیم الشان فتح مسلمانوں کو ملنا، پھر مشرکین کا بدلہ چکانے کے لیے احد کا میدان سجانا اور صحابہ کرام کا بہت بڑی تعداد میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، پھر غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں اور اپنے جان نثاروں کا مورال بلند رکھنے کے لیے پھر مختلف مہمات میں دلچسپی لینا، پھر حتیٰ کہ یہود جو اس سے پہلے ایک مرتبہ خاموش ہو چکے تھے، حالانکہ ان کی دسیسہ کاریاں، ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ کس قسم کے وہ شرارتی اور سازشی لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو کیا انجام ہوتا ہے، لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے۔ اور کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے کچی خاصی سزا بھی ان کو مل چکی تھی، اور بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالا جا چکا تھا، اسی طرح بنو نذیر کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اب ان کا ایک قبیلہ جو ہے، بڑا قبیلہ، وہ بنو قریظہ مدینہ طیبہ میں باقی رہ گیا تھا۔ انہوں نے اب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی تو دن بدن قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مشرکین ان پر اپنا رعب قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ خود مرعوب ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک مہم کے تحت جزیرۃ العرب کا ایک ہنگامی دورہ کیا اور لوگوں کو اسلام کے خلاف اکسایا، بھڑکایا، جنگ پر آمادہ کیا۔ بنو نذیر جو کہ مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو چکے تھے، ان میں حیی ابن اخطب، سلام ابن مشکم، یہ دو سردار بالخصوص، اور اپنے ساتھ ایک اچھا خاصا وفد لے کر 20 یہودی کم از کم وہ اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جا کر ابو سفیان سے ملاقات کی کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟
مال چاہیے، سرمایہ ضرورت ہے، افراد چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرو، ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خاتمہ ہونا چاہیے ہر حالت میں۔ اس لیے کہ پیسہ بھی ان کے پاس تھا، حرام کا کمایا ہوا، سود کا کمایا ہوا، وہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ ہتھیار اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، اس کی باقاعدہ فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے وہ بھی پیش کیے، اور افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دیگر قبائل کا دورہ کیا، بنو فزارہ کا، بنو سلیم کا، بنو غطفان کا۔ اسی طرح احابیش کے پاس گئے، جو کہ کسی زمانے میں افریقہ سے آباد ہو کر یہاں عرب بن گئے تھے لوگ اور بڑے جنگجو تھے، ان کے پاس گئے اور ہر ایک کو جا کے اکسایا کہ اب موقع ہے، ورنہ یہ مسلمان جب طاقت میں آ جائیں گے تو پھر کسی کی حکمرانی یہاں پر نہیں رہے گی، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ، ہم تو امی لوگ ہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابوں کا علم بھی اس وقت نہیں ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم نے جو آخر جنگ کرنی ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانی ہے، مرنا بھی ہے مارنا بھی ہے، ہمیں یہ بتلاؤ کہ ادیننا خیر ام دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا دین بہتر ہے یا محمد مصطفیٰ کا دین بہتر ہے؟ اگر ان کا دین بہتر ہے تو خواہ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ پہلے کافی سارے سبق حاصل کر چکے تھے نا۔ اگر ان کا دین بہتر ہے تو ہم کیوں لڑیں؟ اگر ہمارا دین بہتر ہے جو بت پرستی والا دین ہے، اگر یہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، میں خود بھی نکلتا ہوں اور اسی نام پہ، میں دین کے نام پہ اپنی قوم کو بھی نکال سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا بل دینکم خیر، تمہارا دین بہت بہتر ہے، حالانکہ اس کا اندر یہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہودی باوجود اس کے کہ اس زمانے میں مشرک تھے، شرک بھی کیا کرتے تھے، لیکن بت پرستی کے بہرحال یہ بھی خلاف تھے، اور جو دین سر سے پاؤں تک بت پرستی میں غرق تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کا پرنام کرنے لگتے تھے، اور اس حد تک وہ اپنی عقل سے عاری ہو چکے تھے کہ سفر کے لیے ایک باقاعدہ بت تیار کرتے تھے، ستو سے بنا کے گھی میں گوندھ کر، اور راستے میں کہیں بھوک لگتی تھی تو اسی بت کو خود توڑ کر کھا بھی جایا کرتے تھے، خدا بھی سمجھتے تھے اور کھا بھی جایا کرتے تھے اس کو۔ ان لوگوں کے دین کو کہا کہ یہ ان کا دین، تمہارا دین بہتر ہے، یہ بڑا اچھا دین ہے تمہارا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں۔ تو اس نے 3000 آدمیوں کو ابو سفیان نے نکالا، پھر مختلف قبائل سے لوگ ملتے چلے گئے۔ بنو غطفان ایک قبیلہ تھا جس کا سردار عیینۃ بن الحصن تھا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحمق المطاع، فرمایا ہے تو بڑا بے وقوف آدمی لیکن بات اس کی بڑی مانی جاتی ہے اپنی قوم میں۔ اور چنانچہ یعنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے اپنے قبیلے کی جو فوج تھی 1,00,000 افراد پر مشتمل فوج تھی اس کی باقاعدہ۔ اس زمانے میں یہ لاکھوں کی فوج کا تصور خامخواہ نہیں ہوتا تھا سوائے سپر پاوروں کے، لیکن اس کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی عیینۃ بن الحصن کے پاس۔ اس نے کہا میں اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ 4,000 میں بھیجتا ہوں اکیلے۔ تو اس طرح 10,000 کا لشکر باقاعدہ انہوں نے تیار کیا۔ حالانکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، بچے، سب کو ملا کر بھی ان کی تعداد جو ہے وہ شاید 7-8 ہزار سے زائد نہیں تھی۔ جنگجو کتنے تھے، جوان کتنے تھے، لڑنے کے قابل کتنے تھے، وہ تو بہت کم تعداد تھی، لیکن یہ 10,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی طرف نکلنے لگا، ارادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں غافل نہیں تھے دشمن سے۔ آپ نے ایک بہترین نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا کہ آپ کو خبر بر وقت مل جایا کرتی تھی، اور اگر کسی مقام پر خبر میں کوئی رکاوٹ ظاہری اسباب کے ساتھ ہوتی تو اللہ رب العزت، جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں گزشتہ دروس میں، اللہ رب العزت جبریل کو بھیج کر آپ کو باخبر کر دیا کرتے تھے۔
اب باقاعدہ خبر پہنچ گئی کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس لیے سورہ آل عمران کی وہ آیات آپ سن چکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ صحابہ کرام سے کچھ غزوہ احد کے معاملے میں کچھ لغزشیں ہو گئیں، جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے تنبیہات بھی نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود حکم یہ تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنا ہے ضرور صحابہ کرام سے، لیکن جب ارادہ کر لو تو پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، نکل پڑنا ہے۔ مشورے کے بعد فیصلہ، فیصلے کے بعد پھر کوئی مشورہ نہیں ہوا کرتا، پھر اس فیصلے پہ عمل ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظ غور کریں، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اور آپ اس وقت توکل کر رہے ہیں جس وقت آپ اپنے گھر سے باہر آئے، صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد غزوہ احد میں آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی ہے، آہنی ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے جس کے اندر کڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، آپ آہنی لباس کے ساتھ مسلح ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ توکل کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا کہ دیکھو جی اسباب اختیار کرنے ہیں یا اسباب اختیار نہیں کرنے ہیں، توکل اس چیز کا نام نہیں ہوتا۔ اگر اسباب اختیار کر بھی لیے تو توکل کے منافی نہیں ہوتے۔ ایک بات پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے، بعض لوگ اس کی تعبیر کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے توکل کی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام توکل ہے، کام ہی نہ کرو جی اللہ روزی دے گا جی۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے حصول کے بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار ہی نہ کرو جی، ٹھیک ہے جی اللہ کے ذمے۔ میرے بھائی اللہ نے آپ کے ذمے اسباب کو اختیار کرنا لگایا ہے اس دنیا میں۔ جنت کا جو جہان ہے وہ بغیر اسباب کے چلے گا، وہاں پر اشارہ ہوگا تو کام ہو جائے گا، اور وہ اشارہ بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ وہاں تو لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو دل کی خواہش ہوگی پیدا بعد میں ہوگی، عمل پہلے ہو جائے گا۔ وہ اسباب کے بغیر چلنے والا جہان ہے اور یہ اسباب کے ساتھ چلنے والا جہان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور آپ نے دوہری زرہ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اب کیا یہ دوہری زرہ پہننا توکل کے خلاف ہو گیا؟ توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کی جو تعریف ہے نا، اصل بعض لوگ اسباب کا ذکر زیادہ کر دیتے ہیں اس میں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ تعریف ٹھیک ہے یہ بھی کہ اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے، لیکن ناکافی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو معلوم ہوتا ہے یہ تعریف ناکافی ہے۔ توکل کی اصل تعریف کیا ہے؟ توکل کی تعریف یہ ہوا اعتراف بقدرت اللہ تعالی وصفاتہ وتصرفاتہ فی الامور کلہا بحضور القلب۔ مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو اپنے دل سے مان لینا، اس کا نام توکل ہے بس۔ اور زندگی کے تمام معاملات میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دل میں موجود رہے، حالات جس قسم کے بھی آ جائیں اندر کا ایمان ڈاما ڈول نہ ہونے پائے، اس کا نام توکل ہے۔ پھر اسباب موجود ہوں گے تو اختیار کرے گا، بسم اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئے اسباب ہیں، اس کو اختیار کرے گا، لیکن ان اسباب کو مؤثر نہیں سمجھے گا، پھر بھی یہ سمجھے گا کہ اصل ان میں اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اسباب نہیں ہوں گے تو اپنے ایمان کو کمزور نہیں کر بیٹھے گا، دیکھو جی اب کیسے ہوگا جی، کس طرح ہوگا جی، نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر اسباب نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی اس کے دماغ میں اللہ کی قدرت کا یقین موجود ہوگا کہ اگرچہ اسباب نہ بھی ہوں تو وہ اللہ اسباب کا تو پابند نہیں ہے، بغیر اسباب کا بھی عطا کرنے پر قادر ہے، اس کا نام توکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کا عملی مظاہرہ دکھایا، اس لیے کہ توکل عام قسم کا ایمان نہیں ہے، توکل ایمان کا، یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس کے بعد اسباب ہوں تو اللہ والے سبب کی طرف نسبت نہیں کیا کرتے کہ فلاں کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا ہوں، فلاں سبب اختیار کرنے سے ٹھیک ہو گیا ہوں، ان چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو سنت درجے میں استعمال کیے تھے، اللہ نے شفا بخش دی۔
اور اگر اسباب نہیں ہوتے تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ ان کا ایمان، ان کی حشاشت، ان کی بشاشت، ان کا اطمینان، ان کا سکون، ان کا وقار برقرار رہتا ہے اسی حالت میں۔ دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں بحر کلثم کے کنارے۔ اب بھلا یہ بات ظاہری اسباب کے اعتبار سے عقل میں آتی ہے؟ گزرنا ہے، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے اور 3 لاکھ کا لشکر ہے فرعونیوں کا، اور بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پار ہونا ہے اور طور سینہ کی طرف جانا ہے، سامنے دریا حائل ہو چکا ہے، راستہ بھی موجود کوئی نہیں، پل بھی موجود کوئی نہیں، کشتی بھی موجود کوئی نہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک دائیں بائیں بڑے بڑے سیدھے پہاڑ ہیں، لیکن اگر جغرافیے پر نظر کی جائے تو پہاڑوں کی بجائے یہ معلوم ہوتا کہ وہ جو دریا تھا نا، سمندر، وہ نصف دائرے کی شکل میں تھا اس طرح۔ اب دائیں بھی نہیں جا سکتے، بائیں بھی نہیں جا سکتے، آگے بھی نہیں جا سکتے، اور جہاں پھنس کے کھڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بند گلی میں پھنس جانا، بند گلی میں پھنس کے کھڑے ہیں اور پیچھے فرعون آ گیا ہے۔ اب قوم جو تھی نا وہ گھبرائی، اس لیے کہ قوم کا ایمان نبی کے ایمان کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ کہاں پھنسا دیا ہمیں، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، یہ آئیں گے اور کاٹ کاٹ کے ہمیں پانی کے اندر پھینکیں گے، ہماری قبریں بھی نہیں بنے گی، ہمیں سبزی کی طرح، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، یہ الفاظ ان کی زبان پہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلا تاخیر کہا کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار اپنی زبان سے یہ بات مت نکالو، میرا رب میرے ساتھ ہے، اسی چلتے پانی سے مجھے رستے فراہم کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ یہ کلا کا لفظ بتلاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، طبیعت پر، دل پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کا نام توکل ہے۔ یہ پہلے اس کے اوپر کسی حد تک گفتگو ہو چکی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری اور پانی، چلتا ہوا پانی جم گیا، اور درمیان میں راستے بن گئے، اور راستے بھی 12 بن گئے، اور ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ اللہ نے بنا دیا۔ تو توکل جو ہے یہ اسباب کو اختیار کرنا یا نہ کرنا، اس کی لمبی چوڑی بحث کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل اللہ کی صفتوں کو دل سے ماننے کا نام ہے کہ وہ میرا مشکل کشا ہے، وہ میرا حاجت روا ہے، وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، میری دل کی باتیں جانتا ہے، وہ راز جو ابھی میرے دل میں بھی پیدا نہیں ہوا اس کو پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، میرے مصائب کا، میرے آلام کا، میری مصیبتوں کا، میری تکلیفوں کا، میری ضروریات کا ادراک، علم اسی کے پاس ہے۔ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے نکال دے، مصیبتوں سے بچائے، میری مرادوں کو پورا کرے، میری جھولیوں کو بھر دے، میرے رزق کی تنگی کو ختم کر دے، مجھے وسعتیں عطا کرے۔ اس کو ہر وقت یہ قدرت حاصل ہے اور کبھی بھی اس کو زوال نہیں آتا۔ اس کا نام توکل ہے۔ اور پھر اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ پکڑنے پہ آئے تو پکڑ سکتا ہے، چھوڑنے پہ آئے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کا خوف بھی دل میں رکھنا، اس کی امید بھی دل میں رکھنا، اللہ کی ساری صفتوں کو اپنے دل سے ماننے کا نام توکل ہے، اس کا نام توکل ہے۔ تو فرمایا شاورہم فی الامر، مشورہ کیجئے اسباب کے درجے میں۔ مشورہ کبھی کارآمد ہوتا ہے اور کبھی کارآمد نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے کہ اصل تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور مشورہ کیا، فرمایا 10,000 کا لشکر ہے، اور مدینہ طیبہ کی تو آبادی بھی اس سے نصف ہے مسلمانوں کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دو۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ سلمان فارسی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی ہیں۔ ان کے متعلق لکھا گیا کہ 250 برس انہوں نے عمر پائی ہے، 250 برس اللہ نے ان کو عمر دی تھی، اور انہوں نے نصرانیت کو بھی دیکھا، یہودیت کو بھی دیکھا، پھر اسلام کو بھی دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پرانے زمانے کے راہبوں کی بتائی ہوئی علامات کی روشنی میں پہچانا۔ پہلے علامات کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی۔ آپ یہ سن چکے ہیں نا کہ آخری علامت جو باقی بچی ہوئی تھی، ہدیہ بھی دیا قبول کر لیا گیا، صدقہ دیا قبول نہ کیا گیا، اب بین کتفیہ ختم النبوہ والی علامت باقی تھی۔ اب کون کہے رسول اللہ کو یا رسول اللہ اپنا کپڑا ہٹائیے، میں آپ کی مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں؟ پریشان تھے۔ ایک دن بھی آئے، دوسرے دن بھی آئے، تیسرے دن بھی آئے، آپ بقیع غرقد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہوا چل رہی ہے
اور کپڑا ہل رہا ہے، یہ پیچھے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کپڑا ذرا زور سے ہلے تو کہیں سے نظر آ جائے مجھے مہر نبوت بھی۔ اچانک اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا نا، آپ نے سلمان فارسی کو بلوایا، فرمایا سلمان تیری نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی، اچھا دیکھ لو، میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لو، یہ مہر نبوت موجود ہے۔ تو سلمان فارسی نے آگے بڑھ کے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کیا، یا رسول اللہ مجھے پہلے یقین ہو چکا تھا لیکن اللہ نے مجھے یہ نشانیاں پوری کر کے دکھانی تھی۔ اللہ، تو سلمان فارسی نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک مشورہ دوں آپ کو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، معمر آدمی ہو اور سرد و گرم چشیدہ ہو، مختلف علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، بتلاؤ کیا مشورہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم فارس میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جس وقت دشمن کثیر تعداد میں حملہ آور ہو جائے اور مقابلے میں تعداد ہماری کم ہو، مختصر ہو، تو ہم خندق کھود لیا کرتے ہیں۔ اب خندق کا تو لفظ ہی نیا تھا، آپ نے فرمایا مل خندق، خندق کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خندق نہر قسم کا، یعنی زمین کی کھدائی کرنی ہے جس طرح نہر کی کھدائی ہوتی ہے، وہ گہری اتنی ہو کہ اس میں آدمی آسانی سے اتر کر پھر دوسری طرف نہ جا سکے، اور چوڑی اتنی ہو کہ گھوڑا چھلانگ مار کے اس کو پھاند نہ سکے، اور لمبائی اس کی اتنی ہو کہ پورے جہاں یعنی مستقر ہے، اپنا ٹھکانہ ہے، رہائش ہے، اس کا وہ احاطہ کر لے۔ تو ہمارے ہاں تو بہترین جگہ ہے خندق کھودنے کے لیے، مقام ہے ایک کہ جس سے ہم سارے محفوظ ہو جائیں گے، تو میں آپ کو اس کو باقاعدہ نقشہ بنا کے دے دیتا ہوں۔ آپ فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ واقعی اچھی تدبیر ہے۔ سارے صحابہ کرام نے اس کی تائید کی، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ خندق سلمان فارسی کے مشورے کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور غزوہ احزاب حزب کی جمع ہے، مختلف جماعتیں مل کر ہمراہ آور ہو رہی ہیں مسلمانوں پر، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی جس صورت میں اس کا بیان کیا گیا سورہ مبارکہ کا نام بھی احزاب ہے۔ تو خندق جو ہے نا، یہاں پر بعض اوقات سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مقصود ہی ہے سیرت کو سمجھنا، اللہ کے فضل سے اللہ میں مزید توفیق عنایت فرمائے۔ تو عام طور پر حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے یا سیرت پڑھتے پڑھاتے ہوئے اگر آدمی اسی طرح گزر جائے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ خندق کہاں کھودی گئی، کس طرح کھودی گئی، کس طرف سے کھودی گئی، اور یعنی اس کو کس طرح حضرت سلمان فارسی نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے یہ کام آسان ہے اور ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آدمی مدینہ طیبہ کا نقشہ سامنے ہو نا، پھر بڑی آسانی سے چیز سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل تو ہر چیز کے نقشے موجود ہیں، جن لوگوں کے پاس سہولت ہے وہ جا کر گوگل میں جا کے دیکھ لیں، اور وہاں پر عرب میں تو باقاعدہ یہ خریطے ملتے ہیں یعنی اس کے اوپر پوری نشاندہی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے توفیق دی تو وہاں قریب ایک میوزیم مسجد نبوی کے ایک گیٹ نمبر 7 کے پاس تھا، تو باقاعدہ انہوں نے تمام غزوات کے بڑے بڑے ٹیبلوں کے اوپر نقشے بنا کے رکھے ہوئے تھے، باقاعدہ اوت پہاڑی بنائی ہوئی اسی شکل کے اندر، اور اسی طرح مدینہ کی آبادیاں اور سارے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ غزوہ اصل میں کس طرح ہوا۔ اب ایک عموماً اشکال ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ ہے اس طرف، میرے اس طرف کیا ہے بھلا؟ شمال ہے نا، مدینہ اس طرف ہے، خندق ادھر کھودی جا رہی ہے، آبادی حالانکہ منتشر آبادی ہے مدینہ طیبہ کی، کچھ عوالی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں ڈھوکیں ہوتی ہیں، اس قسم کے عوالی ہیں، ڈیرہ جات ہیں، اور وہ بھی منتشر قسم کو، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اور اس طرف احد کی اس طرف یعنی باقاعدہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مدینہ طیبہ کا جو محل وقوع ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو تقریباً 3 طرف سے قدرتی حصار فراہم کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے قدرتی حصار ہے اس کا، 3 طرف تو اس کے ویسے محفوظ ہیں کہ وہاں پر حرات ہیں۔ حرہ ایک لفظ آپ سنتے ہیں، طلبہ کے سامنے آتا رہتا ہے لفظ، حدیث کے طلبہ کے سامنے بالخصوص، حرہ، حرہ کہا جاتا ہے پتھرے یعنی نوکدار زمین، پتھروں والی زمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور بار بار جانا نصیب ہو۔ تو جب مدینہ طیبہ سے انسان تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے نا، اسی وقت سے وہ پتھریلی زمین، کالے کالے پتھر وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مدینہ کے قریب پہنچتے جاؤ تو اور زیادہ نظر آتے ہیں۔
اور وہ پتھر اس قسم کے ہیں کہ بالکل سیدھے کیل کی طرح اوپر نوکدار، کہ جس پر انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں چل سکتا اس کے اوپر، نہ گھوڑا چل سکتا ہے، نہ اونٹ چل سکتا ہے، بکریاں اس کے اوپر نہیں جا سکتی۔ اب تین طرف تو باقاعدہ حرات ہیں، حرہ شرقیہ ہے، حرہ غربیہ ہے، اور حرہ واقم ہے جس کو حرہ جنوبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تین طرف باقاعدہ حرات ہیں، یعنی مشرق کی طرف اس طرح ایک حرہ ہے، اور اسی طرح مغرب کی طرف اس طرح یہ ایک حرہ ہے دوسرا، اور ایک جنوب کی طرف اس طرف ایک حرہ ہے مزید جس کو حرہ واقم کہتے ہیں۔ یہ تین طرف حرات ہو گئے، اور تقریباً جنوب کے اس سمت میں یعنی جنوب مشرق میں یہ باقاعدہ احد پہاڑ ہے سارا۔ اب پہاڑ والی سمت بھی محفوظ ہو گئی اور حرات والی سمت بھی محفوظ ہو گئی۔ اب اس طرف درمیان میں جو خلا بچتا تھا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمال مشرق، اس خلا کے اندر یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ اب یہی خلا بچتا ہے نا ایک، اور ایک اس طرف بچ جاتا ہے۔ ادھر بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم نے مدینہ طیبہ کی طرف کسی دشمن کو نہیں آنے دینا، ہمارے ساتھ مل کے لڑو یا نہ لڑو وہ اپنی مرضی، لیکن کم از کم دشمن کو نہیں آنے دینا۔ وہ معاہدے کی پاسداری اس وقت تک کر رہے تھے، لہٰذا یہ سمتیں ساری محفوظ ہو گئیں، کچھ حرات کی وجہ سے، کچھ بنو قریظہ قبیلے کی وجہ سے، کچھ احد پہاڑ کی وجہ سے۔ اب درمیان میں ایک سمت ادھر سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، جو کہ چند میل لمبی جگہ تھی۔ اس کے درمیان خندق کھودنے کا ارادہ کیا گیا، اور وہ خندق کھودی گئی۔ اب بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے باقاعدہ اس کے اوپر اب سڑک بنا دی ہے، اس کے نشانات نظر نہیں آتے، البتہ وہ قریب احد پہاڑ اور جبل اثیر جو ہے جہاں تک وہ ساری لمبی خندق کھودی گئی تھی، اس کے اوپر صحابہ کرام کے خیموں کی نشاندہیاں اور وہاں پر مسجدیں ان ناموں سے بنائی گئی ہیں، یہ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ لیکن خندق کا جو اصل مقام تھا، یہ قریب زمانے تک وہ خندق کے آثار باقی رہے تھے، لیکن اب ان لوگوں نے سڑک بنا دی، اس کے اوپر باقاعدہ سڑک بن گئی ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے اس کو خندق کھودنے کے لیے مختص کر لیا گیا۔ اب جب خندق ادھر سے کھود لی جاتی تو پورا مدینہ سارے کا سارا ایک گویا کہ ایک حصار کے اندر آ گیا، محفوظ ہو گیا، قلعہ بن گیا ایک مضبوط۔ اب کسی طرف سے دشمن کے آنے کا امکان نہیں ہوگا، اب ذرا لڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام کو بھی یہ تدبیر پسند آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تدبیر کو پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اس کی کھدائی کے لیے اعلان کیا، 10 صحابہ کی ایک ٹولی بنائی، اس پر ایک امیر مقرر کیا، اور ان کو ایک جگہ فراہم کی۔ تقریباً انہوں نے 40 ہاتھ ایک ٹولی نے جگہ جو ہے اس کو صاف کرنا تھا اور خندق بنانی تھی، تو 4 ہاتھ گویا کہ ایک آدمی کے حصے میں آئے، یہ انہوں نے اس طرح کھدائی کرنی۔ اب وہ سارے کام پہ لگ گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام شروع کر دیا، آپ بھی خندق کی کھدائی خود کر رہے ہیں، کدال چلا رہے ہیں اپنے طور پہ۔ اب سارے صحابہ اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں، اور خندق کھودنے کے دوران عجیب جذبات ہیں، اللہ، اس لیے یہ غزوہ ان حالات میں ہوا کہ جب صحابہ کرام میں افلاس اور بھوک کا، فقر کا غلبہ تھا، اس وقت بڑے کئی دنوں سے کھانا پینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب جب یہ حالت دیکھی آپ نے اور پھر صحابہ کا جذبہ بھی دیکھا، تو آپ اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ بول رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، مولا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ مشقتیں کیا ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، مولا یہ میرے مہاجرین و انصار صحابہ نے میرے ساتھ وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ بھی ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ آپ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا، اب وہ اپنے طور پہ جذبات میں آ گئے، اور صحابہ کرام کی زبان پہ کیا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی رسول اللہ کے فرمان کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ اللہ، وہ تو لطف ہی الگ ہے نا، الجنت تحت ظلال السیوف، وہاں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک نے اس طرح تو نہیں کہا نا
کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا بأنک بالعبادت تلعب، اے حرمین شریفین میں عبادت کرنے والے، جہاد کے دوران اگر ہماری عبادت کا تم مشاہدہ کر لو تو شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ تم عبادت کے نام پہ گویا کہ ایک کھیل کر رہے ہو، اصل عبادت کہ جس میں عجیب و غریب قسم کا لطف ہے وہ جہاد کے برابر اور کوئی عبادت نہیں۔ اللہ، تو صحابہ کرام بھی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اسی منظر کے اندر کھدائی ہو رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو عبداللہ ابن رواحہ کا وہ مشہور رجز آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، مولا یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی؟ یہ تیری ذات ہے جس نے ہمیں صدقہ بھی سکھایا، ہمیں نماز بھی سکھائی۔ فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام اذ لاقینا، مولا ہم پہ سکون نازل فرما، ہم پہ وقار نازل فرما، ہم پہ اطمینان کی کیفیات نازل فرما۔ وثبت الاقدام اذ لاقینا، جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو دشمن یہ نہ دیکھے کہ ان کے پاؤں ڈگمگا گئے ہیں۔ اب یہ بھی آپ اپنی زبان مبارک سے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ پہلے صحابہ پڑھ رہے تھے، پھر آپ ساتھ مل کے پڑھنے لگے، اور گونج آ رہی ہے انہی الفاظ کی، سارے مل کے بلند آواز سے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ رسول اللہ بھی مل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور صحابہ بھی مل کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو کھدائی کے دوران عجیب و غریب اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کے اشارے ملتے رہے۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بھوک اور افلاس تھا، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر ہے۔ اور اس وقت غالباً یہ معمول بھی تھا کہ پتھر چونکہ اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک سکون کا ذریعہ بنتی ہے، پیٹ کے ساتھ لگا ہوگا تو ایک سکون بھی آئے گا، کمر دوہری ہونے سے بچ جائے گی اگر اندر اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو دیکھا کہ یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ آپ فرمایا اگر تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے۔ آپ نے اپنے بطن مبارک سے ہٹایا اور دو پتھر آپ نے دکھلائے، بھوک اور افلاس تھا۔ اب جب یہ منظر دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پریشان ہوئے اور ذہن میں آیا کہ اور تو گھر میں کچھ نہیں ہے، تقریباً 2.5 سیر جو ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، 1 کلو 1.5 کلو یا 2 کلو گوشت اس میں سے نکلے گا، اتنا ہے کہ چلو یہ پھر کس وقت کام آئے گا۔ بیوی سے جا کے مشورہ کیا، بھاگ کے مدینہ کے اندر گئے، بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ جو ہم کل چیز جو مال ہے اس کو پکائیں تو کتنے آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ اس نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ بتلایا کہ میں رسول اللہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سعادت مند عورت تھی نا، بڑی اچھی بات ہے، آپ دعوت کریں، البتہ اتنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو جا کر رازداری سے بتلانا ہے کہ ہمارے پاس انتظام ہے، یعنی رسول اللہ کے علاوہ 3 آدمی اور آ سکتے ہیں، یعنی کل 4 ہو جائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 1-2 افراد ہم اپنے گھر کے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لائیں تو کل 5 ہو جائیں گے، اور 2-3 آدمی ہم بھی ہیں گھر کے، اس طرح مل کے ہم کھا لیں گے اور ایک وقت گزر جائے گا اور گزارا چل جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ فاصر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر ایستا سے کان میں کہا یا رسول اللہ، آپ کی دعوت میں نے کی ہے اور میری بیوی گھر میں کھانا تیار کر رہی ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن یہ ہے کہ 3-4 آدمیوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، بس 3-4 آدمی۔ اور میں اچھا، آپ نے اپنے کپڑے جھاڑے، خندق سے باہر نکل آئے، خندق سے باہر نکل کر آپ نے آواز لگائی یا معشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر، فرمایا اے انصار و مہاجرین سارے آ جاؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی کہ میرے گھر میں تو 3-4 آدمیوں کا انتظام ہے، اور یہ تو اس وقت جو کام میں مصروف لوگ تھے وہ 400 کی تعداد میں تھے، اب یہ کیسے پورا کریں گے؟ اور عرب لوگوں کے لیے ہار کی بات ہے کہ گھر میں مہمان آ جائے اور کھانا نہ پورا کیا جائے، ان کے لیے ہار کی بات بھی تھی۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں ذرا جاؤں اور انتظامات کرنے کے لیے، اصل میں تو گھبراہٹ تھی، بھاگ کے گھر میں گیا اور بیوی کو کہا کہ بڑا خراب ہو گیا کام، دعوت 3-4 آدمیوں کی تھی اور اتنا
رسول اللہ نے اتنے لوگوں کو دعوت دے دی۔ بیوی نے کہا کہ الاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بتلایا ہے رسول اللہ کو کہ انتظام کتنا ہے ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے بتلا دیا ہے انتظام تو۔ میں نے کہا کہ آپ 3 یا 4 آدمی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے پھر رسول اللہ نے خود دعوت دے دی ہے سب کو۔ تو اس نے کہا اگر اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اب وہ خود رسول اللہ لا رہے ہیں نا، اب اللہ رب العزت کرم کرے گا، اللہ کی مدد و نصرت ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم پیش کر دیں گے۔ رسول اللہ تشریف لائے حضرت جابر کے گھر میں، اور میں کدھر ہے کھانا، روٹیاں کدھر ہیں؟ کھانا روٹیاں سامنے رکھی گئیں، آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر شامل کر دیا۔ جب آپ نے لعاب دہن شامل کیا، فرمایا کہ اب 10 آدمیوں کی جماعت بیٹھ جائے، کھانا شروع کر دو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنڈیا ہے، اس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور سانل نکال کے آپ دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اور 10 آدمیوں کی ٹولی اس کو کھا رہی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے تو فکر یہ تھی کہ کھانے کا کیا بنتا ہے، میں دیکھتا ہوں جتنا نکلتا ہے اس سے زیادہ اس میں آ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے پھر اس میں زیادہ آ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے۔ روٹیاں ہیں کپڑے کے نیچے سے نکل رہی ہیں اور تقسیم ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں اور تقسیم ہو رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے، لوگ کھانے والے کھا رہے ہیں، کھانے میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی، حتیٰ کہ 400 افراد نے جس وقت کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا اسی جتنا ہے جتنا پہلے تھا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور سارے لوگوں نے وہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو جابر گھبرانے کی بات نہیں، اللہ جس وقت برکت ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ، یہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور رسول اللہ کو ایسے معجزات دیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن معجزہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، نبی کی اپنی خواہش سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ وگرنہ مشرکین کبھی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو رسول اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، یہ رسول کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے معجزہ پیش کر دے، جب اللہ چاہے تو صداقت رسول کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ دکھا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس مدد کا مشاہدہ کروانے کے لیے اللہ دکھا دیتا ہے۔ من رسول کے اپنے بس کی بات ہوتی تو کئی مرتبہ مشرکین نے مطالبہ کیا ہمیں فلاں خبر دو، فلاں خبر دو، فلاں خبر دو، یہ کیا ہوا وہ، آپ نے فرمایا کل آ جانا۔ اللہ نے فرمایا اگر اپنی طرف سے بتلانا ہے تو بتلا دو۔ 18 دن تک وہی بند رہی۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مشرکین مطالبہ کرتے رہے، فرمایا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، میرا رب پاک ہے ہر قسم کی عاجزیوں اور کمزوریوں سے، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ بشر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے جب چاہے کر لے وہ اللہ، لیکن اللہ نے یہ برکتیں دکھائیں، مشاہدے کروائے، جس طرح آپ نے ہجرت کے واقعات میں سنا کہ جس وقت رابغ وغیرہ کے علاقے سے آگے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے گئے تو معبد کی ایک جھونپڑی تھی، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے معبد، تو اس نے دیکھا مہمان ہیں، اس نے ٹھہرایا بٹھایا، جس طرح عرب کا ماحول ہے اس نے جھونپڑی کے اندر بٹھا دیا۔ آپ نے پوچھا مائی صاحبہ سے کہ تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز؟ اس نے کہا جی اگر کھانے پینے کے لیے ہوتی تو ہم عرب لوگ ہیں، آپ کے پوچھے بغیر آپ کے سامنے رکھ دیتے، لیکن ہے کچھ نہیں ہمارے پاس۔ فرمایا یہ جو بکری باہر کھڑی ہے، اس نے کہا اس کا دودھ ہوتا تو ہم بھی دھوتے، یہ تو بیچاری چل کے باہر جا نہیں سکی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے یہ ادھر کھڑی ہے۔ فرمایا تیری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ اس نے کہا اس کا دودھ کس طرح نکلے گا، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا مذاق کی بات نہیں ہے، برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، حضرت صدیق بھی ساتھ ہیں اور وہ منظر نقل کرتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ اٹھایا تو بکری اوپر اٹھتی چلی آئی، اوپر اٹھ گئی، اور نیچے دیکھا تو اس کے تھن بھرے ہوئے دودھ سے، اور آپ نے دہنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بھی اتنا آسان طریقے سے نکالنا جانتے ہیں، آپ بڑی تیزی کے ساتھ دودھ نکال رہے ہیں، ایک برتن بھر گیا، پھر دوسرا بھر گیا، پھر تیسرا بھر گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے برتن بھر گئے دودھ سے۔ ان کو کہا جاتا یعنی معجزات یمن و برکت،
اللہ کی طرف سے برکت کے یعنی واقعات، پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے شکوہ کیا یا رسول اللہ غسل کی حاجتیں بھی ہیں، وضو بھی کرنا ہے، سواریوں کو بھی پلانا ہے، خود بھی پینا ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ہے صحیح کسی کے پاس؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پیالہ ہے، ایک پانی کا پیالہ۔ فرمایا پیالہ لاؤ۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، لعاب بھی ڈالا اور آپ نے دست مبارک اندر ڈال دیا۔ جب دست مبارک ڈالا، اسی وہی پیالہ جو ہے وہ چشمے کی طرح پانی اس میں سے بہہ رہا ہے، لوگ اس کے نیچے سے بھر رہے ہیں، اپنے لیے اپنے خیموں میں برتن بھر کے رکھ رہے ہیں، اپنی سواریوں کے لیے بھر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے جو خلال ہیں درمیان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو چکے ہیں۔ اللہ، یہ ہیں یمن و برکت کے واقعات کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی صداقت دکھاتا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کو مطمئن کرتا ہے، مخالفین کے لیے دلیل اور حجت قائم کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اسی طرح اسی غزوے میں نعمان ابن بشیر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ آئیں، انہیں پتہ چلا کہ کام بڑا مشکل ہے خندق کھودنے والا، اور میرے بھائی وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں اور کافی دنوں سے کھانا پینا کسی کو نہیں مل رہا۔ مل کیا رہا تھا؟ بس تقسیم ہوتی تھی کھجور کی، 1 2 3 دانے کھجور کے ملتے تھے، اسی سے گزارا کیا جاتا تھا۔ تو ان کے ہاتھ میں کچھ تھوڑی سی کھجور آ گئی، 1 کلو سیر 1.5 سیر ہوگی۔ انہوں نے جا کر نعمان ابن بشیر کو پہنچائی کہ یہ آپ بھی کھائیں، اور ایک ہمارے ماموں ہیں آپ کے ساتھ کام جو کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کھلائیں، لیکن اپنے پاس رکھیں اور کسی دوسرے کو دینے کے قابل ہی نہیں ہے، اتنی ہے ہی نہیں۔ جب ان تک بات پہنچی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم اکیلے کھائیں؟ رسول اللہ کے سامنے جا کر ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ کھجور آئی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر بلاؤ سب کو۔ سب کو بلایا گیا، چمڑے کا دسترخوان لگایا گیا اور تھیلے میں سے کھجور نکال نکال کے ڈالی جا رہی ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ دسترخوان اس کی یعنی اس میں گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے کھجور کے لیے، کھجور نیچے گر رہی ہے دسترخوان سے، اور صحابہ کرام کھا رہے ہیں، اور جتنی تعداد وہاں پر موجود تھی سب نے پیٹ بھر کے اس کھجور کے ساتھ اپنی یعنی بھوک کو مٹایا۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ جو آپ اکثر لوگ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کدال ماری، ایک ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، ایک ہٹا دوسرا آ گیا، دوسرا ہٹا تیسرا آ گیا، تیسرا ہٹا چوتھا آ گیا، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ رسول اللہ کو بلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ یہ دیکھیں یہ چٹان ہے اور بڑی سخت ہے اور یہ ٹوٹتی نہیں۔ فرمایا نہ صخرہ، کدھر ہے وہ چٹان؟ کدال مجھے پکڑاؤ۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک ضرب لگائی، فصار کانہ کثیبہ، ایسے لگتا تھا کہ وہ بالکل ریت کا ایک ڈھیر بن چکی ہے، ساری ریزہ ریزہ ہو گئی ایک ضرب کے ساتھ۔ اب پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے، اپنے ساتھ جو اپنی ٹولی رکھی ہوئی تھی اسی طرح کھدائی میں مصروف ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ایک اور چٹان ہے اور وہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ آپ پھر تشریف لائے، آپ نے کدال پکڑی اور آپ نے ایک ضرب لگائی، فَأَضَاءَ مِنْهُ الْخَنْدَقُ وَمَا حَوْلَهُ، اس سے پوری خندق جو اندر اس کے روشنی پھیل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوئی کہ پتھر سے چنگاریاں نکلا کرتی ہیں لیکن اس طرح نور تو نہیں نکلتا کہ جس سے دائیں بائیں ہر چیز روشن ہو جائے۔ روشنی پھیل گئی ہر طرف، خندق روشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کی آواز، پھر دوبارہ ضرب لگائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر ایک روشنی نکل گئی، ہر طرف پھیل گئی۔ پھر تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ الفاظ فصرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنی آواز بہت بلند کی اور اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ اپنے معمول سے ہٹ کے آپ کبھی اتنی اونچی آواز سے بولے نہیں ہیں، اتنی بلند آواز سے اور اللہ اکبر اور تکبیر کا نعرہ ہے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ فرمایا کہ جس وقت میں نے پہلی ضرب لگائی تو میری پہلی ضرب کے ساتھ مجھے یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تمہارے لیے روم کو فتح کر دیا گیا ہے، آپ کا لشکر روم کو فتح کرے گا، اور مجھے روم کے سرخ محلات بھی دکھا دیے گئے۔ اللہ، پھر دوسری ضرب جب لگائی تو پھر مجھے یہ خبر دی گئی کہ اب فارس بھی فتح کر لیا گیا ہے، تمہارا لشکر، تمہاری امت فارس کو فتح کرے گی، اور فارس کے سفید محلات بھی مجھے دکھا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسری مرتبہ جب میں نے ضرب لگائی تو مجھے کہا گیا کہ صنعاء یمن بھی اب فتح ہو گیا ہے، آپ کی امت اس کو فتح کرے گی صنعاء یمن کو، اور یمن کے صنعاء کے مجھے پھاٹک دکھا رہی ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں، رسول اللہ نے یہ الفاظ بولے، صحابہ کرام کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ،
اللہ نے بھی سچا وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے بھی سچا وعدہ کیا۔ اللہ جو بات آپ نے فرمائی وہ سچ ہے، حالانکہ منظر آپ دیکھیں، ماحول دیکھیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، خندق کھود رہے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے، اور کس کی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ سپر پاوروں کی فتح کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے سپر پاور، یقین تھا نا، ایمان تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج جدید مستشرقین پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر اشکالات پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، خبر واحد ہے نا جی، خبر واحد ظنی چیز ہوتی ہے نا جی، اور ظن سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ حالانکہ جتنی علامات قیامت ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق خبر واحد سے ہے، اور آج اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حدیث کی حقانیت کو وہ ثابت کر رہی ہے۔ جس طرح میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ دجال جس وقت آئے گا احد پہاڑ سے آگے نہیں آ سکے گا، اس زمانے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دجال اپنے چیلے چانٹوں کو کہے گا انظروا الی ھذا القصر الابیض ھذا مسجد النبی، یہ دیکھو اس سفید محل کی طرف دیکھو، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اب اس زمانے میں مسجد سفید تھی؟ مسجد تو سفید نہیں تھی، مسجد تو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، مٹی سے لپائی اس کی گئی تھی، کچے یعنی پتھروں سے اور مٹی سے بنی ہوئی مسجد تھی، اس میں سفیدی کس قسم کی؟ تو یہ اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد نبوی کا فضائی منظر سفید ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں مسجد نبوی، اس کا فضائی منظر آپ کو سفید نظر آئے گا۔ اللہ اللہ۔ اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ میری امت قیامت سے پہلے پہلے ایک جگہ کو فتح کرے گی جس جگہ کا نام ہے البیت الابیض۔ کیا کہیں گے اس کو بھائی؟ البیت الابیض کو انگلش میں اس کا ترجمہ کرو کوئی پڑھا لکھا آدمی، وائٹ ہاؤس۔ ہاں، البیت الابیض۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ سچا ہوگا، اور اس کو جھوٹا کائنات کبھی ثابت نہیں کر سکے گی کہ میں فرمایا میری امت وائٹ ہاؤس کو بھی فتح کرے گی، البیت الابیض کو بھی فتح کرے گی۔ اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ جو کچھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سچ ہے، برحق ہے، لیکن اس وقت جب مقابلے میں مشرکین کی تعداد کو دیکھا، منافقین کھسکنے لگے اور مختلف قسم کے وساوس لوگوں میں پیدا کرنے لگے، لیکن مومنین کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا ولما رأى المؤمنون، جس وقت مؤمنین نے دیکھا، ایمان والوں نے دیکھا، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اتنی بڑی تعداد دیکھ کر گھبرائے نہیں، کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے پیغمبر نے بھی سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان